مسئلہ یہ ہے کہ کچھ آدمی ہیں اتنے باتیں کرتے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، آپ کیوں نبیوں سے کیوں مانگو؟ جی ٹھیک بتا دیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو بتا دو کہاں دیکھا ہے؟ جی ہاں یہ بہت کہہ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بابا جی نے سوال فرمایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، تو نبیوں سے کیوں مانگتے ہو؟ دوسرا ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں ہی دیتا ہوں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مانگو میں ہی دیتا ہوں، یہ کن کو فرمایا؟ پہلے تو اس آیت کو دیکھ لے کہ فرمایا کن کو؟ ان کو فرمایا جو بتوں سے مانگ رہے تھے۔ باقی سورہ صف ہے، سورہ صف اس کی آیت کے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا ترجمہ پڑے گا اس کا؟ کیا ترجمہ پڑے گا؟ اے ایمان والو، کونو انصار اللہ۔ کونو کا معنی ہے ہو جاؤ، بن جاؤ۔ انصار ناصر کی جمع ہے۔ ناصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا۔ ناصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور انصار، انصار مدینہ، ان کو اسی وجہ سے کہتے ہیں وہ مددگار ہے۔ انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ یہ سورہ صف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اللہ کے بندوں کے مددگار ہو جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ کیسے؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اس طرح جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو یہودی قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، اس مشکل کی گھڑی میں عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے فرمایا من انصاری الی اللہ، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میری مدد کرے؟ تو عیسیٰ ابن مریم نے کس سے مدد مانگی؟ اپنے حواریوں سے مدد مانگی، اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی۔ اچھا یہ ساتھیوں سے مدد مانگنا یہی تھا کہ اللہ ہی مددگار ہے، ٹھیک ہے، لیکن مخاطب ان کو کیا، مگر حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے۔ شرک نہیں جی، زندہ کو مدد مانگ سکنے ہیں تے فوت شدہ کو مدد نہیں مانگ سکتے۔ یہ ایسی توحید دا ستیہ ناس کر دینے، سمجھ نہیں آتی انہوں۔ ان کا موقف یہ ہے، جو بندہ یہ باتیں کرتا ہے، موقف یہ ہے کہ قبرستان میں ہو تو صرف اللہ سے مانگو، کار ہو تو بیبے کو بھی مانگ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ ہم کسی ولی سے بھی مانگیں گے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہوگا، ہم کسی نبی سے کہیں گے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ نبی بھی اللہ سے لے کر دیں گے، ولی بھی اللہ سے لے کر دیں گے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں ایسا نہیں ہوتا، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتی سے فرمایا تھا کہ تخت لے کر آ، امتی تخت لے کر آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، ولی کا کرنا بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ لیکن یہ باتیں بعض کا بندہ سامنے بیٹھا ہو تو آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہیں۔ زندگی میں کبھی موقع ملے تو میرا موقف یہ ہے کہ آپ جس بندے کو بھی لے کے آئیں اس کو قسم دے کے لے آئیں کہ آپ سے بدتمیزی بھی نہیں ہوگی، آپ سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، صرف ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے۔ ہم قرآن پڑھیں گے، ہم بخاری پڑھیں گے، ہم مسلم پڑھیں گے، بس ہم اپنا موقف ثابت کر دیں گے، تو اپنا موقف ثابت کر دیں۔ کیونکہ بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ اگر ولیوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آخر پہ پھر میں عرض کر دوں، دیکھیں نا، ایک حافظ گھر والوں کی شفاعت کرے گا نہیں جی؟ سارے بولیے، سارے مسئلے یہی کہتے ہیں نا کہ حافظ گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ،
قیامت والے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، تیرا حافظ کیوں کر لے گا؟ تو وہاں مولوی صاحب پتہ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب کہیں گے نہیں، وہاں مطلب یہ ہے کہ کافر شفاعت نہیں کریں گے۔ دوسری آیت میں ہے کہ اللہ کے پیارے شفاعت کریں گے، اللہ بِإِذْنِهِ، جس کو اجازت ملے گی۔ جب اپنے بیٹے کی بات آئی، اپنے بیٹے کی شفاعت خطرے میں پڑی، تو کہتا ہے کہ نہیں، وہ آیت کا مطلب اور ہے۔ تو جہاں آمنہ کے لال کی بات آئی، باقاعدہ نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا دشمنی اس خاص سرکار کے ساتھ ہے اور بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ سب مل کے دعا کریں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آخر ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے پیارے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہم نے ان کو جھڑک کے نکالنا نہیں ہے۔ جھڑک کے نکالنا ان کا کام ہے جن کے پاس دلائل نہیں ہے۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم تو ان کو سمجھائیں گے بھی، نہیں سمجھیں گے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، جس طرح کہ آمنہ کے لال نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔